بنیادی طور پہ اس پہ غور کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ سے ملاقات کرنی ہے تو جب ہم نے اللہ سے ملنا ہے تو ان کے آداب کا خیال رکھیں۔ مثلا ہم دنیا میں کسی سے ملتے ہیں تو اس وقت ہماری ڈریسنگ بھی ہوتی ہے، ہمارا لباس بھی ٹھیک ہوتا ہے، ہمارے ہاتھ بھی ٹھیک ہوتے ہیں، شکل و صورت میں بھی صاف پاک ہوتے ہیں کہ جس سے ملاقات ہو رہی ہے کہیں وہ برا نہ سمجھے کہ یار اس حالت میں بھی ملتے ہیں۔ تو جب ہم اللہ سے ملاقات کرتے ہیں نماز میں تو ہمیں یہ بات سوچ لینی چاہیے کہ ہماری زبان بھی پاک ہونی چاہیے، ہماری آنکھیں بھی پاک ہونی چاہیے، ہمارے ہاتھ، دل و دماغ بھی پاک ہونے چاہیے، کیونکہ ہم اللہ سے ملاقات کر رہے ہیں۔ بنیادی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے نمازیں تو 50 فرض کی تھی، لیکن 50 5 کیسے ہوئی؟ 50 نہیں ہوئی، 5 ہو گئی۔ وجہ اس کی پوری بات سمجھیں گے تو پتہ چلے گا یہ 5 نہیں ہے، 50 ابھی تک برقرار ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں 2 باتیں کرنے لگا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام پر جب 50 نمازیں فرض ہوئیں، حضور پاک عرش معلیٰ سے نیچے تشریف لائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ کی امت 50 نہیں پڑے گی، آپ کمی کرا دیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے پھر اللہ سے عرض کی تو پھر کمی ہوئی۔ اب یہاں روایتیں 2 ہیں، یا 5 کم ہوئی یا 10 کم ہوئی۔ 5 نمازیں کم ہوئی تو 9 مرتبہ آنا جانا ہوا، اور اگر 10 نمازیں کم ہوئی تو 4 مرتبہ آنا ہوا۔ اس سے 50 نمازیں 5 ہو گئیں، اور جب 5 رہ گئیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی پاک علیہ السلام ہمارے ہاں حکم میں تبدیلی نہیں ہوتی، آپ بے فکر رہو، تیری امت 5 نمازیں پڑھے گی، میں ثواب 50 کا دوں گا۔ ایک تو یہ ہو گیا، اور دوسرا کہ ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں تو اگر ایک نماز جو ہے اس کا ہم معاملہ دیکھیں تو وہ 1 نیکی تو 10 گنا ہے، تو 5 کو 10 سے ضرب دیں کتنا بنے گا؟ 50 نمازیں۔ تو من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، ان دونوں دلیلوں میں وہ آیت بھی اور یہ حدیث پاک بھی ملائیں تو پھر بھی نمازیں 50 ہیں، جو ہم 5 پڑھتے ہیں ہمیں 50 کا ثواب ہے۔ نماز وہ مقدس عبادت ہے جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی پڑھا، اور نماز کے چھوڑنے پر بڑے بڑے وعیدات فرمائے، ڈراوے بتائے، جہنم کی بات فرمائی کہ نماز کو چھوڑنے پہ تم یہ نہ سمجھنا کہ کوئی چھوٹا کام کر لیا، معمولی کام کر لیا۔ فرمایا ایسا نہیں ہے۔ آپ کی خدمت میں ایک لفظ کہوں، جو آدمی نماز پڑھتا ہے، جس آدمی کو نماز کی پابندی ہے، جس آدمی کو نماز پر مداومت ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، میرے پاک نبی نے فرمایا یہ ایک نماز پہ گویا ایک جگہ غسل کر رہا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو فرمایا ابو ذر، ایک آدمی اپنے گھر جائے 5 نہروں میں 5 مرتبہ دن میں غسل کر کے جائے، جب گھر میں جائے گا کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی ہوگی؟ فرمایا جی نہیں یا رسول اللہ، جب 5 مرتبہ اس نے غسل کر لیا اب جسم پہ کوئی میل کچیل نہیں ہوگی۔ فرمایا اسی طرح مثال ہے اس شخص کی جو 5 نمازیں پڑھتا ہے، یہ ہر دفعہ اللہ کے سمندر میں غسل کر کے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ تو نماز کی اتنی بڑی عبادت ہے۔ نماز کا معاملہ اللہ کے یہاں کتنا ہے، نماز کے معاملات نبوت کے یہاں کتنی اہمیت کے قابل ہے۔ حدیث پاک میں ہے نماز ویسے پڑھو جیسے حضور پاک علیہ السلام کو پڑھتے دیکھا، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مالک ابن حویرث رضی اللہ عنہ کو جملہ فرمایا تھا، ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا۔ یہ اتنا بڑا مقام اور مرتبہ، پتہ چلا نبی نے جیسی نماز پڑھی ہم ویسے پڑھیں گے، جہاں نبی نے اکٹھی کر کے پڑھی وہاں ہم اکٹھی پڑھیں گے، جہاں حضور پاک نے الگ الگ پڑھی وہاں الگ الگ پڑھنی ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے پوری زندگی میں جمع حقیقی یعنی ایک وقت میں 2 نمازوں کو جمع کرنا زندگی میں ایک ہی بار کیا ہے، اور وہ یوم العرفہ ہے، 9 ذو الحجہ ہے، عرفات کا دن ہے، اور عرفات میں حج کا رکن اعظم ہے۔ اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نمازوں کو ایک وقت میں پڑھا۔ اس کے علاوہ پوری زندگی میں نبی علیہ السلام نے 2 نمازوں کو ایک وقت میں نہیں پڑھا، بلکہ فرمایا من جمع بین الصلاتین فقد اتی بابا من ابواب الکبائر۔
اگر تم نے دو نمازوں کو بغیر کسی وجہ کے اکٹھا کر لیا تو تم گناہوں کے کبیرہ دروازوں میں ایک دروازے پر آ گئے. جہاں نبوت نے اکٹھا کیا وہاں ہم اکٹھا کریں گے, جہاں حضور نے نہیں کیا وہاں ہم نہیں کریں گے. اس دفعہ اللہ نے مجھے حج کی توفیق عطا فرمائی. ہم 9 ذی الحجہ کو جب رکن اعظم ادا کر کے پہنچے مزدلفہ عرفات سے, تو ابھی مغرب کا وقت باقی تھا. اتنی جلدی اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا کہ ابھی اذان عشاء سے بھی 6 7 8 منٹ رہتے تھے. تو ہمارے ساتھیوں نے کہا جی مغرب پڑھ لیں. میں نے کہا جی کیوں پڑھیں؟ حضور پاک علیہ السلام نے یہاں مغرب عشاء کے وقت میں پڑھی ہے. ہم نے مدنی کے عمل کو دیکھنا ہے, ہم نے اپنی مرضی کو نہیں دیکھنا. صحیح مسلم میں روایت ہے, بغیر عذر کے, بغیر سفر کے, بغیر بارش کے حضور پاک نے 2 نمازوں کو یوں اکٹھا کیا, ایک اپنے وقت میں آخر میں, ایک اپنے وقت میں شروع میں. تو یہ جائز ہے. جیسے نماز پڑھی ہم ویسے پڑھیں گے, اپنی طرف سے نہ گھٹائیں گے نہ اپنی طرف سے بڑھائیں گے. نماز کے متعلق یہ بات ذہن میں رکھیں کہ صرف نماز پڑھنا نہیں ہے, نماز کا قیام کرنا ہے. ایک ہوتا ہے نماز کا پڑھنا, ایک ہوتا ہے نماز کا قائم کرنا. نماز کے لیے قرآن اقرأ الصلاۃ نہیں کہتا, اقیم الصلاۃ کہتا ہے. اقرأ الصلاۃ کا معنی نماز پڑھو, اقیم الصلاۃ کا معنی نماز کا اہتمام کرو. اہتمام کا مطلب یہ ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے قرآن اتارا, قرآن یہ بتا رہا ہے تمہیں نماز کی فکر ہو, اوقات معلوم ہو, تمہیں پتہ ہو یہ نماز اس ٹائم, یہ نماز اس ٹائم ختم ہو جاتی ہے. تمہیں اوقات پتہ ہوں گے, تمہیں اہتمام ہوگا, اور تم ہر وقت مسجد کے ساتھ دل اٹکا کے رکھو گے. یہ نماز کا اہتمام ہے, ورنہ نماز صرف پڑھنے کی بات نہیں ہے. سعودی عرب کا دارالخلافہ ہے, وہاں ایک شخص اپنی بیٹی اپنے داماد بناتے ہوئے ایک شخص کو رشتے میں دے رہا تھا. حق کے مہر طے ہوا, اور وہاں پر یہ بھی طے ہوا کہ لڑکی کو لڑکا گفٹ کیا کرے گا. انہوں نے کہا باقی چھوڑیں, نوکری کی بات چھوڑیں, جاب کی بات چھوڑیں, پیسے تنخواہ کی بات چھوڑیں, مجھے میرا داماد بتا دے صبح کا ٹائم نماز کا کتنے بجے داخل ہوتا ہے. صرف داماد یہ بتائے کہ اذان صبح اتنے بجے آتی ہے, وقت بتا دے. وہ وقت نہیں بتا سکا. اس نے کہا اتنے بجے صبح کی نماز قضا ہوتی ہے, یہ بتا دو. وہ وقت نہیں بتا سکا. سسر نے رشتہ دینے سے انکار کیا اور فرمایا تو خالق اللہ کا حق ادا کرتا نہیں ہے تو میری بیٹی کے حقوق کیسے ادا کرے گا. آپ اندازہ لگائیں. آج ہم پوچھتے ہیں نوکری ہے, پیسہ کتنا ہے, میری بیٹی کو کیسے خوش رکھے گا یا خوش نہیں رکھے گا. یہ ہمارے عرب کی ترتیب ہے. اور انہوں نے بڑے اچھے انداز سے یوں انٹرویو لے لیا بچوں کا کہ بتا نماز کا وقت داخل کب ہوتا ہے, نماز کا وقت خارج کب ہوتا ہے. نہ اسے وقت دخول پتا, نہ اسے وقت خروج پتا. فرمایا اللہ کے حق کی حفاظت تو یہ کرتا ہے جب حقوق اللہ کو تو نے رگڑ دیا, حقوق العباد کا نمبر تو بعد میں. انہیں رشتے سے انکار کر دیا. تو یہ نماز کے معاملات دیکھیں کہ نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے. میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں, بڑی مضبوطی سے کہتا ہوں. ہمارے حضرت استاد محترم مولانا اسد اللہ دامت برکاتہم تشریف فرما ہے, باقی علماء کرام تشریف فرما ہے, آپ ان سے پوچھ لینا. اتنی اہمیت ہے نماز کی اتنی اور کسی چیز کی نہیں ہے.